آج انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل کے ذریعے سے تشخیص کے 2 اعمال بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ الحمدللہ سورہ مزمل روحانی عملیات کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں آج کی ویڈیو ہے ویڈیو نمبر 3۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں نے سورہ مزمل شریف کی 5 زکاتیں بیان کر دی ہیں، اور زکاتیں بیان کرنے کے بعد، اعمال کرنے کے بعد آپ حضرات کا سوال ہوگا، اور اکثر لوگ سوال کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ قاری صاحب ہم نے سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، ان کے اعمال الحمدللہ کر لیے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ کسی نے بڑا عمل کر لیا، کسی نے 40 دن کا عمل کر لیا، کسی نے 11 دن کا، کسی نے 3 دن کا، کسی نے 1 دن کا عمل کیا۔ اپنی حیثیت کے مطابق ہر شخص نے عمل کر لیا۔ اب سورہ مزمل شریف سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ آپ خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سورہ مزمل شریف کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ادا ضرور کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اعمال کی طرف آئیں، اور اعمال کا سلسلہ آج سے شروع ہے۔ اس سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں 2 اعمال، 2 وظائف بیان کروں گا۔ ان وظائف کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے آپ تشخیص کر سکتے ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو مریض ہے اس پر جنات کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے، یا کہ جسمانی معاملہ ہے۔ جنات کا اثر ہو تو جنات کا علاج کریں، جادو کا اثر ہو تو جادو کا علاج کریں۔ اگر جسمانی معاملہ ہے تو ڈاکٹر یا حکیم یا کسی طبیب سے رابطہ کریں تاکہ شفا حاصل ہو انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد پھر سورہ مزمل شریف کے ذریعے سے جنات کا علاج، جادو کا علاج، روحانی جسمانی امراض کا علاج، حاضرات اور دیگر اعمال بیان کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں پہلا عمل بیان کرنے جا رہا ہوں، سورہ مزمل شریف کے ذریعے سے تشخیص کا عمل۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر دی تو پھر ان اعمال کی تاثیر آپ کو بہت زیادہ ملے گی۔ اگر آپ نے سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تب بھی یہ عمل کریں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اور الحمدللہ میں نے اپنے تمام چاہنے والوں کو سورہ مزمل شریف کے اعمال بخشے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے، خلوص کو دیکھتے ہوئے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اور فیض اٹھا سکیں اور خلق خدا کو فیض پہنچا سکیں۔ آپ عامل نہیں ہیں تو میں آپ کو سورہ مزمل شریف الحمدللہ پہلے بھی بخش چکا ہوں، اور آج اس کا پھر اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں سورہ مزمل شریف کا عمل آپ سب کو بخشتا ہوں۔ آپ کے پاس بھی رہے، میرے پاس بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے آپ کو بخشا، اس عمل سے فائدہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی بھر ایک بار سورہ مزمل شریف کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ آج سے سورہ مزمل شریف کے آپ عامل ہیں، اب ایک بار آپ کو پڑھنا ہے۔ اور یہ اعمال جو میں نے آپ کو بخشے ہیں کوئی چھوٹے موٹے اعمال نہیں ہیں۔ الحمدللہ میں نے بیت اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر بھی اعمال کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر بھی اعمال کیے۔ میں تمام کے تمام اعمال آپ کو بخشتا ہوں، بس جائز مقاصد کے لیے کیا کریں، خلق خدا کو فائدہ پہنچایا کریں، اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں۔ آج کا عمل بیان کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم کرنا ہو کہ فلاں شخص پر جادو کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے یا جسمانی مرض ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مریض کا پہنا ہوا کپڑا لیں، 1 رات کا کم سے کم پہنا ہوا کپڑا ہو جو دھلا ہوا نہ ہو، شرٹ ہو، قمیص ہو، آدمی ہو تو شرٹ اور قمیص لے لیں، اگر عورت ہو تو اس کا دوپٹہ لینا بہتر ہے۔ آپ یہ کریں گے کہ انچی ٹیپ کے ساتھ یا کہ بالش کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کپڑے کو ناپ لیں، اس کی پیمائش کو، اس کے سائز کو ذہن میں رکھیں، اور دل میں نیت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس شخص پر جو بھی معاملہ ہے میرے سامنے ظاہر فرما۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہوئے آپ سورہ مزمل شریف کی 3 بار تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد آپ اس کپڑے پر دم کریں یا کپڑے کی طرف دم کرنے کا اشارہ کریں۔ دوبارہ اس کپڑے کو آپ ناپیں گے۔ اگر کپڑا چھوٹا ہو گیا
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص پر جادو کا، تعویذات کا اثر ہے۔ اگر یہ کپڑا بڑا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص پر جنات کا، شیاطین کا، آسیب کا اثر ہے۔ اگر یہ کپڑا اپنی اصل حالت پر رہا، اس کپڑے میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جسمانی معاملہ ہے، ڈاکٹر یا حکیم سے رجوع کرے۔ ایک بات یہاں پر آپ کے سامنے اپنے تجربے کی رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کسی کا عمل کیا، کپڑا چھوٹا اور بڑا ہو گیا، 4 یا 5 انچ کپڑا چھوٹا ہوا یا بڑا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مریض کی حالت زیادہ سیریس نہیں ہے، خطرناک نہیں ہے، علاج کریں گے تو علاج انشاءاللہ تعالی جلدی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 4 انچ، 5 انچ یا 3 انچ کپڑا بڑھ گیا تو انشاءاللہ تعالی علاج کریں گے، یہ مریض جلدی صحیح ہو جائے گا، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ 4-5 انچ کپڑا چھوٹا ہو گیا تب بھی آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، انشاءاللہ تعالی مریض صحیح ہو جائے گا، یہ علاج، یہ عمل کنٹرول میں ہے۔ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ 10-12 انچ کپڑا بڑا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، اگر بالش کے ساتھ ناپ رہے ہیں 1 سے 1.5 بالش کپڑا چھوٹا یا بڑا ہو گیا تو یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے، اس پر بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ پھر آپ خود اپنا جائزہ لگائیں کہ اس کا علاج آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا کسی تجربے کار عامل کے پاس بھیجنا چاہیے۔ جس مریض کا 12-13 انچ کپڑا بڑا ہو جائے یا چھوٹا ہو جائے تو اس طرح کے مریضوں پر اکثر جادو یا جنات کا جو اثر ہوتا ہے وہ جان لیوا اثر ہوتا ہے۔ دوسرا عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرا عمل بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ میں سے 70% لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، آپ سبسکرائب کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ کمنٹس بھی کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کے سوالات ملتے ہیں، الحمدللہ میں آپ کو گائیڈ کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہوں۔ اگلا عمل اس ہی طرح کا عمل ہے، اس کی ترتیب تھوڑی الگ ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ کے پاس نیلے کلر کا دھاگا ہو، کوئی ڈوری ہو، کوئی تار ہو، کوئی سوتی دھاگا ہو، نیلے کلر کا ہو، بلو کلر کا دھاگا ہو۔ مریض کے پیشانی کے بالوں سے لے کر سیدھے پاؤں کے انگوٹھے تک 7 دھاگے آپ نے ناپنے ہیں، ان کا سائز ذہن میں رکھیں، پھر سورہ مزمل شریف کو 3 بار پڑھیں، ان دھاگوں پر دم کریں، دوبارہ اس دھاگے کو مریض پر ناپیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر سیدھے پاؤں کے انگوٹھے تک اس کو ناپیں۔ رزلٹ اس کا بھی سیم ہوگا۔ اگر دھاگا بڑا ہو گیا تو اس بات کی علامت ہے کہ اس پر جنات شیاطین کا اثر ہے، اگر دھاگا چھوٹا ہو گیا تو اس بات کی علامت ہے کہ اس پر جادو کا اثر ہے، اپنی اصل حالت پر رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جسمانی معاملہ ہے، ڈاکٹر یا حکیم سے رجوع کریں۔ یہ دونوں اعمال مشہور اعمال ہیں، آزمودہ اعمال ہیں، کوئی ایسا عامل نہیں ہوگا جو یہ اعمال نہ جانتا ہو۔ ان دونوں اعمال کے بغیر کوئی شخص مکمل عامل بن نہیں سکتا۔ تو یہ آج کے اعمال ہیں، آسان اعمال ہیں، ان کو کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ خفیہ اور سیکریٹ اور راز والے اعمال انشاءاللہ تعالی آگے بیان کرتا رہوں گا، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ میں سے کون کون ان اعمال کو پہلے جانتا تھا اور آپ دوستوں نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا، آپ نے اس کا رزلٹ کیسا پایا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روحانیت میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے جس کے بعد کوئی زوال نہ ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔